الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک اور انقلاب زندگی، اس کتاب کے مصنف ہیں محترم خرم مراد رحم اللہ۔ رمضان نیکیوں کا موسم بہار مبارک ہو۔ اس ماہ میں جتنی محنت آپ کریں گے نیکیوں کی اتنی ہی اچھی فصل تیار ہوگی۔ زمین کی طرح آپ کے دل نرم اور آنکھیں نم ہوں گی، اور اس میں آپ ایمان کا بیج بوئیں گے تو نیکیوں کی فصل لہلہا اٹھے گی۔ اگر دل پتھر کی طرح سخت ہوں گے تو روزوں اور تراویح کا سارا پانی بہہ جائے گا، آپ کو کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اجر و ثواب کے بیش بہار خزانوں سے لبریز رمضان کا مبارک مہینہ ایک بار پھر ہم کو حاصل ہو رہا ہے۔ وہ ماہ رمضان جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور جس کی ایک رات یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ مہینہ مسلمانوں کی دینی اور روحانی تربیت کا مہینہ ہے۔ اس کے دوران اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور بخششوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پورے جوش پر ہوتا ہے۔ جو سچے دل سے معافی مانگتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی اجر و ثواب کے خزانوں کے منہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کھول دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ جس طرح زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک اور بابرکت ہو جاتا ہے، اس طرح روزہ رکھنے سے جسم گندگی اور بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ روزہ ڈھال ہے۔ جس طرح ڈھال انسان کو دشمن کے حملوں سے بچاتی ہے، اس طرح روزہ مسلمانوں کو شیطان کے حملوں سے اور گناہوں سے اور جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ چنانچہ ان بیش بہار لمحات سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اور رمضان المبارک کا پرجوش استقبال کیجیے۔ پختہ عزم ارادہ اور نیت کر لیجئے کہ رمضان شریف کے پورے روزے پورے اہتمام سے رکھیں گے۔ نیت کا اپنا ایک ثواب ہے جو نیت کے ساتھ ہی آپ کے اعمال میں درج ہو جاتا ہے۔ طے کر لیجئے اور ابھی سے اس پر عمل شروع کر دیجئے کہ تمام نمازیں پابندی کے ساتھ اور باجماعت ادا کرنی ہے۔ باجماعت نماز کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے، اور رمضان المبارک میں ثواب مزید 70 گنا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجیے۔ یہ اللہ کی پاک کتاب ہے جو زندگی کی سب سے بڑی رہنما اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن کریم کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھیے، اس کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کیجیے، اور جو ہدایات اس میں دی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کیجیے۔ حدیث شریف کا مطالعہ کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ایک ایک لفظ ہمارا سچا رہنما ہے، اس پر غور و خوض کیجیے، اور ایمان و عمل اور فکر و تدبیر کے جو سچے موتی حدیث پاک کے ایک ایک لفظ میں موجود ہیں انہیں اپنے دل میں بٹھا لیجیے اور ان کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیجیے۔ اللہ سے مغفرت طلب کیجیے، گڑ گڑا کر گناہوں کی معافی مانگیے۔ یہ مہینہ اللہ سے بخشش کرا لینے اور گناہوں سے پاک ہو جانے کا مہینہ ہے۔ ہر نماز کے بعد اور خصوصاً افطار سے پہلے صمیم قلب کے ساتھ دعا کیجیے، کیونکہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ طے کر لیجیے کہ سحری سے پہلے اٹھا کریں گے اور نماز تہجد کی پابندی سے ادا کریں گے۔ تہجد کے بعد اللہ کے حضور رو رو کر دعا کیجیے، یہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہے، اور آخر رات کے سناٹے میں پڑھے جانے والی نفل اور مانگی جانے والی دعائیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ مسنون دعائیں اور وظائف بکثرت پڑھیے اور اپنا دامن اعمال اجر و ثواب سے بھر لیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بہت سی جامع دعائیں اور وظائف ہیں جن کو معمول بنا لینا چاہیے اور ان کی تسبیحات پڑھی جانی چاہیے۔ رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹریننگ کورس، بہت سی جامع دعائیں اور وظائف ہیں جن کو معمول بنا لینا چاہیے اور ان کی تسبیحات پڑھی جانی چاہیے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹریننگ کورس ہے جو اس نے اپنے بندوں کے تزکیہ نفس اور تربیت دین کے لیے مقرر کیا ہے۔ طے کر لیجئے کہ آپ اس زرین موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی بھرپور دینی تربیت کریں گے اور خود کو ایک
پکا باعمل مسلمان بنائیں گے۔ ہر کام کرنے سے پہلے دیکھیں گے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، صرف وہی کام کریں جو اللہ کو پسند ہے، اور ان تمام کاموں اور باتوں سے بچیں اور جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ اپنے لیے مغفرت، نیکی، صحت، خوشحالی، رزق حلال اور اس میں برکت و ترقی کے لیے دعائیں کیجیے۔ اس کے ساتھ پاکستان پائیں، خصوصاً فلسطین میں جہاں اسرائیل کے مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فلسطین کی مدد کرے اور ان کو ہمت اور حوصلہ دے، اور مسلم ممالک کے حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ حق کے لیے مضبوط موقف اختیار کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا مسلم اور مومن بنائے اور ہم اس کے محبوب اور پسندیدہ بندے بن جائیں، آمین۔ اپنی تربیت کیسی کریں؟ تربیت کا مفہوم و مقصود۔ تربیت زندگی کے لیے انتہائی اہم اور ناگزیر چیز ہے۔ تربیت ہر دل کی آرزو ہے، ہر دل کو محبوب ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اہمیت اور محبوبیت کیوں؟ زندگی کی ساری تگ و دو وہ محبوب مقاصد کے حصول میں کامیابی کے لیے ہوتی ہے۔ زندگی میں سارا رنگ اور مزہ انہی محبوب مقاصد کے حصول کے دم سے ہے۔ اس سے بحث نہیں کہ وہ مقاصد کیا ہیں۔ وہ اعلیٰ بھی ہو سکتے ہیں اور ادنا بھی، وسیع بھی ہو سکتے ہیں اور محدود بھی، مادی بھی ہو سکتے ہیں اور روحانی بھی، انفرادی بھی ہو سکتے ہیں اور اجتماعی بھی، اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی۔ جیسے مقاصد ویسی تربیت۔ اس سے بھی بحث نہیں کہ ایک انسان نے جن مقاصد کو محبوب بنایا ہے اور جن کے حصول میں کامیابی کو محبوب بنایا ہے اور جن کے لیے وہ کوشاں ہیں، وہ اس لائق بھی ہیں یا نہیں کہ ان کو مقصود محبوب بنایا جائے۔ تم کو تو انسانی فطرت کی یہ حقیقت یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی مقاصد ہوں، جب وہ محبوب ہو جاتے ہیں تو ان کے حصول میں کامیابی بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کامیابی کے لیے ہی قرآن مجید نے مختلف مقامات پر فوز و فلاح کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ایک دفعہ تم نے انسانی فطرت اور تگ و دو میں کامیابی یا فوز و فلاح کا مقام جان لیا تو تمہارے اوپر قرآن کے ان تمام مقامات کے معنی کھل جائیں گے جن کا مرکز حقیقی فوز و فلاح کی طرف دعوت اور رہنمائی ہے۔ جب کوئی مقصد محبوب ہوتا ہے تو اس مقصد میں کامیابی کے لیے تم وہ سارے ذرائع اور وسائل جمع کرتے ہو اور لگاتے ہو جو اس کامیابی کے لیے درکار ہوں۔ ان ذرائع و وسائل کو تم نشو و نما دے کر، تراش خراش کر اس لائق بھی بناتے ہو کہ وہ کامیابی کے حصول میں پوری طرح مددگار و معاون ہو، اور تم وہ ساری جد و جہد اور کوشش بھی کرتے ہو جو کامیابی کے لیے درکار ہو۔ اب یہاں ایک بات یہ اچھی طرح جان لو کہ اگر کسی چیز کے مقصد ہونے کا تمہیں دعویٰ ہے تو تمہیں کتنا محبوب ہے۔ اس کی کسوٹی نہ تمہاری زبان سے اعلان ہے نہ تمہارے قلم سے، بلکہ اس کی کسوٹی تو صرف یہ ہے کہ تم اس مقصد میں کامیابی کے لیے درکار ذرائع اور وسائل جمع کرتے ہو یا نہیں، اور کامیابی کے حصول کے لیے بھرپور جدوجہد، کوشش اور کاوش کرتے ہو یا نہیں۔ دوسری بات یہ بھی اچھی طرح جان لو کہ جب مقصد واضح ہو اور واقعی محبوب ہو تو خود ہی اپنے حصول کے لیے رہنما اور استاد کا کام بھی کرتا ہے۔ وہ خود ہی منارہ نور اور قطب نما بھی بن جاتا ہے، بلکہ بعض حالات میں تو ان وظائف کے لیے کافی ہوتا ہے اور کسی اور ذریعے کا محتاج نہیں ہوتا۔ یعنی مقصد ہی بتا دیتا ہے کہ اس کے حصول کے لیے کیا وسائل و ذرائع درکار ہے، ان کو کیا اور کس طرح نشوونما دینا ہے۔ وہ نشانات راہ بھی متعین کرتا ہے، راہیں بھی کھولتا ہے، طریقے بھی بناتا ہے اور سمت بھی صحیح رکھتا ہے۔ وسائل و ذرائع کیا درکار ہے، ان کو نشوونما دے کر کیا بنانا ہے کہ وہ مفید مطلب ہوں، وہ مفید طلب ہوں۔ اس کا سارا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ مقصد کیا ہے۔ اگر تمہیں سپاہی بننا ہے تو کتاب قلم نہیں، ہتھیار درکار ہوں گے۔ اگر عالم بننا ہے تو کتاب قلم کی ضرورت ہوگی۔ لیکن ایک چیز جس کی تمہیں ہر مقصد کے حصول کے لیے ضرورت ہوگی وہ تمہاری اپنی شخصیت ہے۔ شخصیت کا لفظ ہم وسیع معنوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ تمہارا جسم، تمہاری عقل، تمہاری معنوی صلاحیتیں، تمہارا دل، تمہارے جذبات، تمہارا کردار، تمہارے اخلاق، غرض ہر چیز شخصیت میں شامل ہے۔ اپنی شخصیت کو نشوونما دے کر اس بات کا اہل بنانا کہ وہ اپنا محبوب مقصد حاصل کر لے، اسی کا نام تربیت ہے۔ یہ تربیت ہم منظم و مرتب کوشش سے بھی حاصل کرتے ہیں اور بغیر منظم کوشش کے بھی۔ اسی طرح شعوری طور پر بھی اور غیر شعوری طور پر بھی تربیت حاصل ہوتی ہے۔
ایک تربیت وہ ہے جو ہمارے جسمانی وجود کی تربیت ہے، ہمارے جسم میں بخشی ہوئی قوتوں اور صلاحیتوں کی، خصوصاً سوچنے، سمجھنے، دیکھنے، سننے، سماع، بصر اور فواد اور عمل کرنے کی استعداد کی تربیت، اگرچہ اس کا بھی ایک حصہ اور ایک درجہ اپنے ارادے اور کوشش سے حاصل ہوتا ہے، مگر ہم خود کریں یا نہ کریں، چاہیں یا نہ چاہیں، یہ تربیت بڑی حد تک بظاہر خود بخود ہوتی رہتی ہے، لیکن صرف بظاہر، کیونکہ در حقیقت یہ ہمارے رب اور مربی کا دست قدرت و رحمت ہے جو ہماری یہ تربیت کرتا ہے۔ ہماری پیدائش کا عمل شروع ہوتے ہی یہ تربیت شروع ہو جاتی ہے اور عمر بھر جاری رہتی ہے۔ یہ تربیت نہ تو ہمارا وجود میں ہی نہیں آ سکتا، اور آ جائے تو ایک بامعنی وجود نہیں بن سکتا۔ دوسری تربیت وہ ہے جو ہمارے معنی وجود کی تربیت ہے، ہمارے دل دماغ، ہمارے علم و فکر، ہمارے جذبات و احساسات کی، ہمارے اعمال و اخلاق کی، اور ہمارے کردار اور سیرت کی تربیت ہے۔ اس تربیت کا ایک حصہ ہمیں پیدائشی طور پر ملتا ہے، ایک حصہ اپنے ماحول سے بھی ملتا ہے، لیکن فی الجملہ یہ تربیت ہماری ارادے اور کوشش سے اور خود ہمارے کچھ کرنے سے ہوتی ہے، مگر غور کرو تو یہ ہمارے ارادے اور کوشش کی حیثیت صرف شرائط کی ہے، ورنہ در حقیقت یہاں بھی ہمارا مربی ہمارا رب تعالیٰ ہی ہے، جس کی توفیق اور دستگیری کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ آخر اللہ کی پیدا کردہ اس کائنات میں کوئی چیز بھی ان کی مشیت اور تدبیر کے بغیر خود بخود یا صرف کسی غیر اللہ کے کرنے سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اس تربیت سے زیادہ اہم اور ضروری چیز ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے نتیجے میں ہمیں عقلی، علمی، معنوی، جسمانی اور پیشہ ورانہ صلاحیتیں اور مہارتیں حاصل ہوتی ہیں، جن سے ہم دنیا کے بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں۔ اسی سے ہمیں نیک سیرت، بلند و پختہ کردار اور پاکیزہ اخلاق کی بیش بہا نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پاک سیرت، مضبوط کردار اور حسن اخلاق دنیا کی سب سے خوبصورت چیزیں ہیں، سب سے زیادہ محبوب اور عزیز ہیں، سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ دنیا میں محبوب اور عزیز ہے، سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ دنیا میں حقیقی محبوبیت بھی عموماً انہی کے ذریعے ملتی ہے۔ مگر آخرت میں تو اپنے رب اور مربی کے نزدیک مقبولیت اور محبوبیت اور اس کی قربت اور جنت صرف اسی تربیت کے ذریعے نصیب ہو سکتی ہے۔ ان نعمتوں سے بڑھ کر اور کیا چیز محبوب ہو سکتی ہے؟ پھر تربیت ہماری دل کی آرزو ہمارے دل کو محبوب کیوں نہ ہو کہ ان محبوب مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے دنیا و آخرت کی فلاح کو تزکیہ و تربیت پر منحصر کر دیا ہے۔ فرمایا قد افلح من تزکا، سورۃ الاعلیٰ 14۔ بے شک فلاح پا گیا جس نے باہتمام اپنا تزکیہ آپ کیا۔ قد افلح من تزکا، الشمس 9۔ بے شک فلاح پا گیا جس نے مسلسل تدریج کے ساتھ اپنی شخصیت کا تزکیہ کیا۔ جنت کے سدا بہار، باغ، نہریں اور بلند درجات اسی کے لیے ہیں جو اپنی نفس کا تزکیہ کرے۔ سورۃ طٰہٰ 76۔ تربیت کا مقصود جنت۔ ہماری نگاہ اور دل کے لیے کون سا مقصد سب سے بڑھ کر محبوب ہونا چاہیے کہ جس کے حصول میں کامیابی پر ہماری اپنی تربیت کی ساری کوشش مرکوز ہو؟ پہلی قدم پر یہ فیصلہ کرنا اس لیے اہم اور ضروری ہے کہ جیسا مقصد ہوگا اس کے حصول میں کامیابی کے تقاضوں کے مطابق ویسی اپنی شخصیت ہمیں بنانا ہوگی اور اسی کے مطابق طریقے اختیار کرنے ہوں گے۔ اگر کسی کا مقصد حصول علم ہے تو کامیابی کے لیے وہ درسگاہوں میں جائے گا، اہل علم سے علم حاصل کرے گا، کتاب و قلم سے رشتہ جوڑے گا، تجزیہ اور اظہار و بیان کی قدرت حاصل کرے گا۔ اگر کسی کا مقصد روحانی ترقی ہے تو وہ کامیابی کے لیے خانقاہوں اور مشائخ کا رخ کرے گا، مجاہدہ اور ریاضت کرے گا، ذکر و مراقبے سے مشغل رکھے گا۔ اگر اسے جنگ لڑ کر جیتنا ہے تو کتاب و قلم اور ذکر و نفس کو کشی چھوڑ کر اسلحہ کا استعمال کرے گا، سیکھے گا اور قوت فراہم کرے گا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ ہماری زندگی کا سب سے محبوب مقصد موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی میں جنت اور اللہ کی رضا و خوشنودی کا حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے غضب اور اس کی آگ سے بچنا رضا الہی کے مقصد کی دوسری تعبیر ہے۔ آگ سے بچائے جائیں گے، اللہ کے غضب سے بچیں گے، جنت میں داخل ہوں گے اور رضا الہی نصیب ہوگی۔ رضا الہی جنت سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، سورۃ توبہ 72۔ لیکن دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ جنت کی آرزو رضا الہی کی طلب ہی کا تقاضا ہے۔ اللہ راضی ہوگا تو آگ سے بچائے گا اور جنت میں داخل کر کے اپنی رضا پر سرفراز کرے گا۔
جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں جنت سے کوئی سروکار نہیں، وہ لوگ رضا الہی کے مفہوم سے واقف نہیں۔ دیکھو، ایک جگہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو رضا الہی کے حصول کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، سورۃ البقرہ 207۔ اور دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے مومنین سے ان کے جان و مال خرید لے ہیں اس عوض میں کہ ان کو جنت ملے گی، توبہ 111۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھول کر تاکید کے ساتھ بار بار ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ زندگی کی ساری تگ و دو کا مقصد اصل زندگی، باقی رہنے والی زندگی، موت کے بعد کی زندگی میں جنت کے حصول میں کامیابی ہونا چاہیے۔ یہاں کی یاد وہاں کی زندگیوں میں سے ایک کو منتخب کر لو، سورۃ الحدید 20۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی جس چیز کو بھی محبوب و مطلوب بناؤ گے وہ دھوکے کا پردہ ہے اور محض نظر کا فریب ہے، اس لیے کہ آخری سانس نکلتی وہ ساتھ چھوڑ جائے گی۔ اس زمین پر ہی ہر چیز فنا اور ختم ہو جانے والی ہے، باقی رہنے والی چیز صرف اللہ جلیل و کریم کی ذات اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی تمام چمکتی دمکتی چیزیں چاند و سورج کی طرح ڈوبنے والی ہیں۔ ان کو زندگی کا محبوب بنایا تو ان کے ساتھ ساری زندگی کی دوڑ دھوپ اور ساری شخصیت بھی ڈوب جائے گی، اس لیے فرمایا الحدید 21۔ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا آل عمران 133۔ سارعوا، دوڑ کر چلو جنت کی راہ پر، تم کو زندگی بھر جنت کی طرف ہی دوڑ لگانا ہے، نہ ادھر دیکھنا ہے نہ ادھر دیکھنا، نہ ٹہرنا نہ سستانا۔ مطلب ہے کہ ساری تربیت اس دوڑ کو جیتنے کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ زندگی میں رنگ اور مزہ مقاصد میں کامیابی کے دم سے ہے۔ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ تم جنت میں پہنچ جاؤ، آل عمران 185۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ۔ اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ کامیابی بھی کیسی کامیابی، بہت بڑی کامیابی، الفوز الکبیر، نمایاں کامیابی، الفوز المبین، عظیم الشان کامیابی، الفوز العظیم۔ 16 مقام پر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل اور وہاں کی نعمتوں کا بیان کر کے فرماتے ہیں وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ 100 سے زیادہ مقامات پر جنت کی نعمتوں کو بیان کیا ہے، بعض جگہ ایک ایک چیز کی تفصیل بیان کی ہے، ان کا لالچ دیا ہے، انہی کو حاصل کرنے میں کامیابی کو زندگی بھر کا مقصود و مطلوب بنانے کی ترغیب دی ہے۔ کہا ہے کہ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، صافات 61۔ یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے، ایسی کامیابی کے لیے کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے۔ المطففین 26۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ اس طرح شوق اور ولولہ پیدا کیا، امنگ اور آرزو ڈالی ہے اور کارنامہ زندگی کے اختتام پر اسی انجام کو دل و نگاہ کا محبوب بنایا ہے۔ سورۃ الفجر 27-30۔ یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنی کامیابی سے خوش ہو اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یکسوئی کا فیصلہ۔ تربیت کی راہ میں پہلا قدم یہی ہے کہ تم جنت کے بارے میں یکسو ہو جاؤ اور فیصلہ کر لو کہ یہی مقصود زندگی ہے، اسی کے حصول میں کامیابی مطلوب ہے۔ ساری تربیت کا مقصود یہی کامیابی حاصل کرنے کے لائق بننا ہے۔ یکسوئی کے ساتھ فیصلہ کرنے کی بات بہت اہم ہے، یہ زندگی بھر کا فیصلہ ہے، اسے ایک دفعہ سوچ سمجھ کر کرنا ضروری ہے۔
اگرچہ بعد میں بار بار دہرانا بھی ضروری ہے۔ تم دو کشتیوں میں پاؤں رکھ کر کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے، ہمیشہ ڈگمگاتے اور لڑکھڑاتے رہو گے، ساحل ہاتھ نہ آئے گا۔ بدقسمتی سے آج ہماری تربیت کے اکثر مسائل اس دوگلے پن کی وجہ سے ہیں۔ تم ایک دفعہ جست لگا کر جنت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، ذہنی، قلبی اور نفسیاتی طور پر مکمل یکسوئی کے ساتھ عملاً پہلا قدم راہ پر رکھ دو، پھر دیکھو کیا کیا نہیں ہو سکتا۔ اس مقصد کے لیے مفید ہوگا اگر تم وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اپنی بساط بھر پورے خشوع و خضوع سے پڑھو، پھر دوزخ کے سارے عذاب اور جنت کی ساری نعمتیں یاد کرو، اور اس وقت کا تصور کرو جب ملک الموت آ کر کہے گا کہ وقت ختم، اب میرے ساتھ چلو، اور اس وقت کا بھی تصور کرو جب اللہ کے روبرو کھڑے ہوں گے اور زندگی بھر کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، اور بس پھر فیصلہ کر لو کہ مجھے اپنی بساط بھر جنت کے لیے پوری کوشش کرنا ہے، پھر اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا کرو، اس کے بعد جب اور جتنی بار چاہو مانگتے رہو اور جن الفاظ میں چاہو مانگو۔ ابن ماجہ حدیث کے الفاظ ہیں دعا کے، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور ہر اس قول اور عمل سے جو مجھے آگ سے قریب کرے۔ ابن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں، اے اللہ میں تجھ سے ایمان مانگتا ہوں جو کبھی نہ چھینا جائے، اور وہ نعمت جو کبھی نہ مٹے، وہ لذت جو کبھی نہ ختم ہو، اور ہمیشہ کی جنت کے بلند ترین درجات میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگتا ہوں۔ عادات و اعمال کی اصلاح و تعمیر اور سیرت و کردار کی تعمیر زندگی بھر کا کام ہے جو بتدریج ہوتا رہے گا، لیکن کسی چیز سے محبت ہو جانا، اس کی طلب پیدا ہو جانا، اس کو حاصل کرنے کے لیے تڑپ اٹھنا اور اس میں لگ جانا، یہ لمحے بھر کا کام ہے۔ محبت پہلی نظر میں بھی ہو جاتی ہے، طمع و خواہش کے غالب آتی ہی آدمی جست لگا لیتا ہے۔ برکات و ثمرات، یہ فیصلہ ناگزیر ہے، اس لیے کسی سے ہی تمہاری تربیت کے نقوش و خطوط، طریقے اور تدابیر کا تعین ہوگا، یہی تمہارے لیے کسوٹی کا کام کرے گا۔ کیا بات کرو، کیا نہ کرو، کس طرح کرو، کیا کام کرو، کیا نہ کرو، کیا صفت پیدا کرو، کیا نکالنے کی کوشش کرو وغیرہ، یہ فیصلہ اس طرح کرو کہ کیا چیز جنت کے قریب لے جائے گی اور کیا چیز اس سے دور اور جہنم سے قریب، کیا چیز اللہ کو خوش کرے گی اور کیا چیز اسے ناراض۔ قانونی مسائل کے صحیح علم میں مشکل پیش آ سکتی ہے، یہ باتیں تو سب کو معلوم ہے، چنانچہ جیسا ہم نے کہا یہ فیصلہ تمہارا سب سے بڑا رہنما اور معلم بن جائے گا۔ یہ فیصلہ تمہیں وہ ساری قوت اور جذبہ اور تحریک فراہم کرے گا جو تمہیں تربیت کی راہ میں درکار ہوگی۔ سچی بات ہے کہ اگر تمہارے دل کو لگ جائے کہ تمہیں کسی منزل پر پہنچنا ہے، کچھ بننا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، تو پھر یہ فیصلہ بھی تمہاری تربیت کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ یہ تم کو آگے بھی بڑھائے گا اور تمہاری سمت بھی درست کرے گا، بغیر اس کے کہ کوئی خارجی ذریعہ یہ کام کرے۔ اس کی مثالیں موجود ہیں کہ مکے میں لوگ آئے، ایمان لائے، جنت کا سودا کیا، چند صورتیں سیکھی، واپس چلے گئے، جیسے طفیل بن عمر دوسی اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ پھر اس وقت آئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچ چکے تھے، لیکن یہ اپنے ایمان اور اسلام پر قائم بھی رہے اور ترقی بھی کرتے رہے۔ فیصلہ کرو گے تو یہ بھی اچھی طرح جان لو کہ جنت کے علاوہ ہر چیز جو بظاہر مقصود و مطلوب ہے اور جس کے حصول میں کامیابی تمہیں محبوب ہے، وہ فی الواقع مقصود حقیقی نہیں۔ تربیت بھی خود مقصد نہیں، نیک سیرت بھی خود مقصد نہیں، حسن اخلاق بھی خود مقصد نہیں، دعوت و جہاد بھی خود مقصد نہیں، غلبہ اسلام اور اقامت دین بھی خود مقصد نہیں۔ ہر چیز جنت کے حصول کا ذریعہ ہے، جس حد تک وہ صالح ہو، خالص ہو اور آخرت میں باقی رہ جائے، ورنہ ان میں سے بھی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اگر تم اس بات کو اچھی طرح جان لو گے اور اچھی طرح یاد رکھو گے تو تربیت کی راہ کی بہت سی مشکلات دور ہو جائیں گی اور بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے اور بہت سی فتنوں کی جڑ کٹ جائے گی۔ تربیت کی راہ آسان اور صاف ہو جائے گی، تربیت ہی کی نہیں پورے دین کی عمل کی راہ بھی ان برکتوں سے معمور ہو جائے گی۔ دین کی ہر تعلیم اور ہر حکم پر عمل بھی تربیت کا ذریعہ ہی تو ہے۔ دین کی راہ دراصل تربیت ہی کی راہ ہے۔ پھر تم کچھ کرنا چاہو گے اور نہ کر سکو گے، کچھ چھوڑنا چاہو گے اور نہ چھوڑ سکو گے، کچھ بننا چاہو گے اور نہ بن سکو گے، تو نہ ہمت ہارو گے اور نہ مایوس ہوگے۔ ان میں سے کوئی چیز مقصود نہیں، مقصود صرف جنت ہے۔ ہر کوشش کا اجر جنت ہے، ہر گناہ کے بعد استغفار کا موقع ہے اور مغفرت جنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پھر کوئی تمہاری دعوت قبول نہ کرے
کوئی تمہاری انا اور نفس کو ٹھیس پہنچائے، تم کو برسوں کام کر کے بھی دین کی راہ میں پیش رفت نصیب نہ ہو، تو بھی اسی عزم اور حوصلے کے ساتھ چلتے رہو گے، اس لیے کہ تم ان میں سے کسی کی طرف نہیں دوڑ رہے تھے، تم جنت کی طرف دوڑ رہے تھے۔ پھر تمہیں نہ خود اپنے اندر کمال کی طلب ہوگی، نہ دوسروں میں، اور نہ دوسروں کے نقائص کی وجہ سے تم اپنا کام ادھورا چھوڑ کر اپنی جنت کی منزل کھوٹی کرنا چاہو گے، اس لیے کہ مکمل کمال صرف اللہ کو حاصل ہے، اور تمہارا مطلوبہ کمال فرشتوں کو حاصل ہے جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، لیکن فرشتوں کے لیے جنت کی منزل نہیں، جہاں تمہیں اپنے کمال میں زوال یا نقص نظر آئے گا، وہیں تم اللہ کی پناہ لوگے، استغفار کرو گے اور مغفرت و جنت کی طرف چلنا شروع کرو گے۔ جامعت: یہ غلط فہمی نہ ہو کہ جنت اور صرف جنت کو مقصود بنانے سے دیگر تربیتوں کا محرک یا ضرورت ختم ہو جائے گی۔ کسی اور چیز کو تربیت کا مقصد بناؤ گے تو جنت خارق ہو جائے گی۔ جنت کو مقصد بناؤ گے تو یہ اتنا جامع مقصد ہے کہ ہر نوع کی تربیت اس میں شامل ہو جائے گی۔ کیا دیانتداری جنت میں نہیں لے جائے گی؟ پھر کیا اپنے فرائض کو دیانتداری اور بحسن و کمال انجام دینا جنت میں نہیں لے جائے گا؟ پھر کیا اس مقصد کے لیے حاصل کردہ تربیت بھی جنت میں داخل ہونے کے لیے تربیت میں شامل نہ ہوگی؟ کیا زراعت و تجارت کر کے لوگوں کی ضروریات پوری کرنا جنت سے قریب نہیں کرے گا؟ کیا ان کاموں کو دیانت اور حسن خوبی سے انجام دینے پر جنت نہیں ملے گی؟ پھر ان کے لیے تربیت جنت کے لیے تربیت کے دائرے سے باہر کیوں ہو؟ کیا لائنی چیزوں کو ترک کر دینا اسلام کا حسن نہیں؟ کیا وقت کے صحیح استعمال کی تربیت جنت میں جانے کے لیے ضروری نہ ہوگی؟ کیا نماز کا وقت پر پڑھنا جنت میں لے جانے میں مدد نہیں کرے گا؟ پھر کیا زندگی کے سب کام وعدوں کے مطابق وقت پر انجام دینے کی تربیت جنت کا مستحق نہیں بنائے گی؟ بلکہ وعدوں کی پابندی تو ان اعلیٰ نیکیوں میں شامل ہے جن پر وضاحت سے جنت کا وعدہ ہے۔ غرض جس پہلو سے غور کرو، ہر تربیت جو ناجائز مقاصد کے لیے نہ ہو اور جنت کی نیت سے ہو، جنت کی تربیت ہے۔ یہ مقصد انتہائی جامع مقصد ہے۔ پہلا قدم: تربیت کی راہ پر پہلا قدم یہی کہ تم جنت اور صرف جنت کو اپنی زندگی کا محبوب و مطلوب بنا لو، جنت ہی پر اپنی نگاہیں جما لو، دل کو اسی کی آرزو، طمع اور امید سے بھر لو، چلو تو اس کی طرف چلو، دوڑو تو اس کی طرف دوڑو۔ یہ تمہارا سوچا سمجھا فیصلہ ہو، اس پر تمہارا دل پوری طرح مطمئن ہو، یہ تمہارے دل پر نقش ہو، یہ ہمیشہ تمہاری آنکھوں کے سامنے رہے، تم اسے بار بار یاد کرتے رہو اور تمہاری زبان پر بھی اس کا چرچا ہو۔ تربیت آسان ہے، بالکل بس میں ہے۔ جنت کی خواہش کرنا تو آسان لگتا ہے، جنت کی طلب بھی دل میں محسوس ہوتی ہے، مگر اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی تربیت کرنا انتہائی دشوار کام لگتا ہے، بلکہ بعض اوقات ناممکن سا لگتا ہے۔ زندگی اس طرح بسر کرنا کہ جنت میں داخل ہو سکیں، اس لائق بننا کہ جنت کے راستے پر چل سکیں، لگتا ہے کہ اپنے بس میں نہیں۔ لیکن جب تم تربیت کے راستے پر پہلا قدم اٹھا لو اور سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کر لو کہ اللہ کی رضا اور جنت کا حصول زندگی میں سب سے بڑھ کر محبوب و مقصود ہونا چاہیے، تو سب سے پہلی یہی بات جاننا اور اسی پر یقین رکھنا ضروری ہے کہ تربیت کا راستہ آسان ہے اور جنت کا حاصل کرنا بالکل اپنے بس میں ہے۔ اسے آسان اور بس میں ہونا ہی چاہیے تاکہ ہم سہولت سے اس راستے پر چل سکیں جو ہمیں جنت تک لے جائے۔ اس بات کو صرف ایک دفعہ جان لینا کافی نہیں، بلکہ اس کو بار بار دہرانا اور ہر دم تازہ رکھنا ضروری ہے۔ آسان ہونے اور بس میں ہونے سے ہماری مراد یہ نہیں کہ اپنی تربیت کے لیے محنت نہیں کرنا ہوگی، ریاضت نہیں کرنا ہوگی، مجاہدہ نہیں کرنا ہوگا، یا ایک اس راہ میں تکلیفیں پیش نہیں آئیں گی، ناگوار چیزیں برداشت نہیں کرنا پڑیں گی، دکھ اور ایذا نہیں پہنچے گی، مشکل اور دشوار مراحل سے نہیں گزرنا ہوگا۔ نہیں، ان میں سے ہر چیز پیش آ سکتی ہے۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہر ناگوار اور تکلیف دہ چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت و قوت اور ہر مشکل سے نکلنے کے لیے راستہ بھی موجود ہے اور دستگیری کا سامان بھی۔ ہر کام جس کے کرنے کا مطالبہ ہے وہ انسان کے اختیار اور بس میں ہے۔ آسان کیوں ہونا چاہیے؟ امتحان کا تقاضا۔ ہم نے صرف یہ نہیں کہا کہ تربیت کرنا آسان ہے، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ اسے آسان ہی ہونا چاہیے۔ اس بظاہر تعجب خیز بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لو۔ یہ آسان ہونا اس مقصد کا ناگزیر تقاضا ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمت اور عدل کا بھی ناگزیر تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین پر کس مقصد کے لیے یہ زندگی بخشی ہے؟
اس امتحان کے لیے کہ تم حسن عمل کی روش اختیار کرتے ہو یا بد عملی کی، شکر کی راہ چاہتے ہو یا ناشکری کی، ایمان لاتے ہو یا کفر کرتے ہو، اطاعت کرتے ہو یا سرکشی و طغیانی، صرف اللہ کی بندگی کرتے ہو یا اس کے علاوہ دوسرے خدا بنا لیتے ہو۔ بات کسی اسلوب سے بھی کہو، مطلب ایک ہے اور مدعا بھی ایک، اللہ کو تمہارا امتحان مقصود ہے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 2۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ الدہر آیت نمبر 3۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ جب امتحان ہے تو تمہیں اختیار اور آزادی عمل بھی ہے، یہ اختیار دینا ضروری تھا۔ مجبور و مقہور کا امتحان ایک بے معنی کام ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عدل سے بعید تھا کہ وہ ایسا کرتے۔ عمل کے امتحان میں بھی ڈالتے، عذاب و ثواب کو بھی اس امتحان کے نتیجے پر منحصر کرتے، لیکن عمل کرنے کا اختیار اور آزادی تمہیں نہ بخشتے۔ چاند، سورج، ستارے اور فرشتے بال برابر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے، کر نہیں سکتے، ان کا نہ حساب ہے نہ ان کے لیے جنت میں داخل ہونے کے انعام کا امکان۔ یہ امتحان بھی عجیب نوعیت کا امتحان ہے، اگرچہ امتحان کی مدت بہت مختصر، فانی اور ختم ہونے والی، لیکن اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والا عذاب شدید یا رضوان و جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، سورۃ النحل 96۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، جو کچھ اللہ کے پاس وہاں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے، کیونکہ جنت کا حصول تربیت پر موقوف ہے اور جنت ہی مقصود زندگی ہے۔ اس لیے اللہ کی ربوبیت اور رحمت کا تقاضا ہوا کہ جنت کی راہ، تربیت کا راستہ آسان ہو اور ہر شخص کو دستیاب ہو۔ اس کی ربوبیت اور رحمت کے اس قانون کا جلوہ تم زندگی میں ہر جگہ دیکھ سکتے ہو۔ جسم کی بقا اور تربیت کے لیے ہوا ناگزیر ہے، ہم چند لمحے بھی ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہوا اس طرح عام ہے کہ ہر جگہ موجود ہے، ہر شخص کو دستیاب ہے اور بلا کسی کوشش کے دستیاب ہے۔ پانی بھی زندگی کے لیے ناگزیر ہے، لیکن ایک درجہ کم، وہ بھی ہر جگہ پہنچایا جاتا ہے، بآسانی دستیاب ہوتا ہے، لیکن ہوا کی طرح عام نہیں۔ تو جس تربیت پر عارضی نہیں ابدی زندگی میں بقا و فلاح کا انحصار ہو، کیا وہ ہوا اور پانی کے مثل اور اپنی نوعیت کے لحاظ سے آسانی سے اور عام طور پر دستیاب نہ ہوگی؟ امتحان تو ہر شخص کا مقصود ہے، جنت کی منزل تو ہر شخص کے سامنے رکھی گئی ہے۔ پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عدل کے مطابق ہوتا کہ وہ امتحان میں بھی ڈالتا، دوڑ میں بھی شریک بھی کرتا، سامنے جنت جیسا انعام اور ہدف بھی رکھ دیتا، مگر پھر جنت کی راہ پر دوڑنا اتنا دشوار اور مشکل بنا دیتا کہ ہر شخص کے لیے دوڑنا ممکن نہ ہوتا۔ لوگ ہمت ہار دیتے اور سمجھ لیتے کہ یہ تو دشوار بلکہ ناممکن کام ہے، اس پر کیسے یقین کیا جا سکتا ہے؟ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور اس کے لیے تربیت کے راستے پر چلانے کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لی ہے۔ سورۃ اللیل 12 اور 13۔ ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی، بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ اور جنت کے راستے، اطاعت کے راستے اور دین کے راستے کو الیسری کا نام دیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ عَطَا وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، سورۃ اللیل 5 سے 7۔ جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا، اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے البقرہ 185، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ اور یہ بھی کہ سورۃ النساء 28، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اعلان فرمایا کہ الذین یسر، دین کا راستہ، جنت اور تربیت کا راستہ آسان راستہ ہے، بڑی شدت اور اہتمام سے اپنے ساتھیوں کو جنہیں دنیا بھر کو جنت
اور مغفرت کے راستے پر چلنے کی دعوت دینا تھی۔ حضور نے تاکید فرمائی ہے اور بار بار فرمائی ہے کہ یسرو ولا تعسرو، بشرو ولا تنفرو، دین کو آسان اور سہل بناؤ، تنگ اور مشکل نہیں، اور لوگوں کو بشارت دے کر خوش کرو، تنگی پیدا کر کے متنفر نہ کرو۔ چنانچہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے اور یہ بشارت قبول کرنا چاہیے کہ ہم جس امتحان میں ڈالے گئے ہیں اس کا ناگزیر تقاضا یہی ہے کہ تربیت اور آخر کار دین پر چلنے اور جنت میں پہنچنے کی راہ آسان راہ ہے۔ رحمت و عدل الہی کا تقاضا، اللہ تعالیٰ کی رحمت و عدل سے جہاں یہ بات بعید تھی کہ وہ ہم کو جنت کی دعوت دیتا، واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ، سورۃ البقرہ 2:1، اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، سورہ یونس 25، اور اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے اور ہم سے جنت کی طرف دوڑ لگانے کا مطالبہ بھی کرتا۔ آل عمران 133، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت، دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے، اور ساتھ ہی اس راہ کو اتنا دشوار گزار بنا دیتا کہ چل نہ سکتے۔ وہاں یہ بات اور بعید تر تھی کہ وہ ہمیں امتحان میں ڈالتا، اور اس طرح ڈالتا کہ ہم ناکام ہو جائیں۔ کیا ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، نہیں، مگر لوگ اس کے سوا دوسرے خدا بنا لیتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ النساء 147، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ سورۃ النساء 147، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ تربیت کا کام شروع کرو تو اسی یقین کامل اور بھرپور اعتماد کے ساتھ شروع کرو کہ راستہ آسان ہے۔ اللہ نے تمہیں ناکام ہونے کے لیے اس امتحان میں ہرگز نہیں ڈالا ہے، اور نہ وہ تم کو ناکام ہوتا دیکھنا چاہتا ہے، نہ تمہیں عذاب دے کر اسے کچھ ملے گا۔ یہ یقین بھی کہ تم سے جو مطالبہ ہے، خاص ہو یا عام، جس آزمائش میں ڈالے جاؤ تمہیں وہ سب کچھ دیا گیا ہے جس سے تم وہ مطالبہ پورا کر سکو اور اس آزمائش سے کامیاب نکل سکو۔ آسانی کے پہلو، فطرت انسانی سے مطابقت۔ آسانی کے پہلو بے شمار ہیں۔ ہم 3 پہلوؤں کی طرف توجہ دلائیں گے جن کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تمہاری فطرت ایسی بنائی ہے کہ اس کو نیکی محبوب اور مطلوب ہے، وہ اسے اچھی اور خوبصورت لگتی ہے، اور وہ اس کے مزاج سے مطابقت رکھتی ہے اور اس کے لیے جانی پہچانی چیز ہے۔ انسان کتنا ہی برا اور بدکار ہو، وہ پھر بھی سچائی، ہمدردی، حسن اخلاق، عدل، دیانت، امانت اور وفائے عہد جیسی چیزوں کی تعریف کرے گا۔ ہر انسان بے گناہ قتل، ظلم و زیادتی، بدزبانی، حسد جیسی چیزوں کو ناپسند کرے گا۔ جب تم نیکی کرتے ہو تو تمہارا دل خوش ہوتا ہے، تمہیں اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جب تم برائی کرتے ہو تو تمہارے دل میں خلش ہوتی ہے، اس کو زنگ لگ جاتا ہے، تم اپنی نگاہوں میں گر جاتے ہو۔ رسول اللہ نے ایک صحابی کو نیکی اور برائی کی تعریف انہی الفاظ میں بتائی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فطرت اللہ قرار دیا جس پر اس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ چنانچہ نیکی اور حسن عمل کی راہ تو سیدھی اور آسان ہے، مگر اس لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم خود اپنے کو ٹیڑھا میڑھا بنا لیتے ہیں۔ ایک گول سوراخ میں اگر ٹیڑھی چیز اندر نہیں جا سکتی تو قصور سوراخ کا نہیں، اگر چٹان پر فصل نہیں لہلہاتی تو قصور بارش کا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی قلب و فطرت کو سلیم بنا لیں تو الیسرا پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید نے بڑے بلیغ اور معنی خیز انداز میں یہ فرمایا ہے کہ فَسْنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، سورۃ اللیل 7، ہم انسان کو آسان کر دیتے ہیں الیسرا پر چلنے کے لیے۔ لفظی ترجمہ یہی ہے، یہ نہیں کہ ہم الیسرا کو آسان کر دیتے ہیں انسان کے لیے۔ قلب کو سلیم بنانے کا نسخہ بھی بڑا آسان ہے جو ہم اپنے مقام پر بتائیں گے۔ دوسری آسانی، ساری زندگی
تربیت گاہ ہے۔ آسانی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی اور ساری کائنات کو تربیت گاہ بنا دیا ہے۔ چند تربیتی امور لازم ضرور کیے گئے ہیں، مثلا نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، لیکن دراصل زندگی میں پیش آنے والا ہر واقعہ، ہر حادثہ، دل پر گزرنے والی ہر واردات، ہر کیفیت، ہر نعمت، ہر مصیبت، ہر نیکی، ہر بدی، آسمان و زمین اور ان کے اندر ہر مخلوق جس سے انسان کو سابقہ پیش آئے، اس کے لیے مربی بنا دی گئی ہے، بشرطے کہ وہ اس مربی کو پہچانتا ہو اور اس سے تربیت حاصل کرنے کے لیے آمادہ اور مستعد ہو۔ جو لوگ ان ہمہ وقت اور ہمہ جگہ مربیوں سے درس لیتے رہتے ہیں، انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آل عمران 191، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ ہیں جو کھڑے، بیٹھے، لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، حام السجدہ 53، ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے۔ جو کتاب وحی، کتاب فطرت اور کتاب زندگی پڑھتا ہو اور ان سے تربیت حاصل کرتا ہو، وہ فی الواقع پھر کسی تربیتی کورس کا محتاج نہیں رہتا۔ اگرچہ واجب اور نفل تربیتی کورس اللہ نے بتائے ہوئے ہوں یا ہم نے خود وضع کیے ہوں، تمہارے مددگار و معاون ہوتے ہیں، لیکن یہ صحیح معنوں میں اسی وقت مؤثر ہوتے ہیں جب وہ تمہیں ساری زندگی کو تربیت گاہ بنانے کے مقام پر پہنچانے میں مدد کریں۔ ذرا غور کرو، ہر نیکی جو تم کرو وہ تمہاری تربیت کا ذریعہ ہے۔ تم اسے نیکی سمجھو، نیکی کے طور پر اس کی محبت دل میں بٹھاؤ، اس کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس کے اجر کی امید اور توقع رکھو، اس سے مسرت اور لذت حاصل کرو، اس سے اللہ کی وجہ کریم کے نور کو طلب کرو۔ نیکی کا دائرہ وسیع تر ہے، روزی کمانا بھی نیکی ہے، اپنے اوپر خرچ کرنا بھی نیکی ہے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بھی نیکی ہے، اپنے کاروبار کے فروغ پر خرچ کرنا بھی نیکی ہے، پودا لگانا بھی نیکی ہے، اس کا پھل خود تم کھاؤ، پرندے اور جانور کھائیں، چوری ہو جائے وہ بھی تمہارے حساب میں نیکی ہے، میاں بیوی کا تعلق بھی نیکی ہے، ہر نیکی تمہاری مربی بن سکتی ہے۔ گناہ سب سے بڑھ کر مایوسی کا سبب بنتا ہے، لیکن ہر گناہ تمہارا بڑا مؤثر مربی بھی بن سکتا ہے۔ تم یہ احساس پیدا کرو کہ گناہ ہو آنکھوں کو بہنے دو، دل کو ندامت اور شرمندگی سے بھر لو، یقین رکھو کہ اب اللہ کے سوا کوئی اس گناہ کے نتائج بد سے نہیں بچا سکتا۔ تمہیں احساس پیدا کرو کہ گناہ ہوا، آنکھوں کو بہنے دو، دل کو ندامت اور شرمندگی سے بھر لو، یقین رکھو کہ اب اللہ کے سوا کوئی اس گناہ کے نتائج بد سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دو، سر جھکا دو، آنسو بہاؤ، تم دیکھو گے کہ کتنی تربیت گاہ کا سامان اس گناہ میں ہے۔ میں گناہ کی ترغیب نہیں دے رہا، گناہ سے نفرت اور اجتناب کی ہر ممکن کوشش ضروری ہے، لیکن یہ بھی حکمت تخلیق ہے کہ انسان کو گناہ سے مفر نہیں، دل میں گناہ کی خواہش اٹھے اور تم خدا کے خوف سے رک جاؤ، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ جتنی زبردست خواہش جتنے بڑے گناہ کے لیے ہو، اللہ کے خوف سے رک جانا اتنی ہی بڑی نیکی ہے۔ سورہ النازعات 40-41، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہی معاملہ نعمتوں کا ہے، ہر نعمت تربیت کا ذریعہ ہے۔ وہ نعمتیں بھی جو عام ہیں، مثلا ہر سانس، کھانے کا ہر لقمہ، پانی کا ہر گھونٹ، ہر لمحہ جسم کی حفاظت، رزق، نعمتیں، اور وہ بھی جو تمہارے لیے خاص ہیں۔ یہ نعمتیں عطا کرنے والے کو یاد کرو اور اس کے شکر سے دل کو بھر لو، اس کو اپنے علم اور ہاتھ کا کرشمہ نہ سمجھو، نہ کسی مخلوق کا عطیہ سمجھو، دل و جان سے الحمدللہ کہو، پھر دیکھو کہ کتنے اخلاقی و روحانی امراض کا علاج چٹکی بجانے میں ہو جاتا ہے۔ شکر کرو گے تو اللہ اور دے گا اور دے گا۔ اگر یہ شکر نیکی کی توفیق کی نعمت پر ہو تو خود ہی سوچو کہ کتنی نیکیاں اور ملیں گی اور تربیت کتنی آسان اور تیز ہوگی۔ یہ معاملہ مصیبت کا ہے، ہر مصیبت تربیت کا ذریعہ ہے۔ پھر یاد کرو کہ کس کی طرف سے ہے، اس کی طرف سے جس کے اذن کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، وہ جو رحمان اور رحیم ہے، تمہارا بدخواہ نہیں خیر خواہ ہے۔ پھر صبر کرو، صبر تو ساری تربیت کی شاہ کلید ہے۔ یہ مصیبتیں نہ پڑیں تو یہ عظیم نعمت عظمیٰ تمہیں کیوں کر حاصل ہو۔ تیسری آسانی اختیار اور بس میں ہے۔
آسانی کے تیسرے پہلو کو یوں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عدل سے یہ بات بعید ہے کہ وہ تمہیں ایسا حکم دے جس کو بجا لانے کی تمہیں سخت نہ ہو، یا تمہیں ایسی امتحان اور آزمائش میں ڈالیں جس میں پورا اترنے کی تمہیں طاقت نہ ہو۔ یہ امتحان کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے۔ اس سبق کا امتحان کیسے ہو سکتا ہے جو پڑھایا ہی نہ گیا ہو؟ اس ناکامی پر مواخذہ یا سزا کیسے نصیب ہو سکتی ہے جو ایسے کام میں ہو جو اختیار اور بس سے باہر ہو؟ چنانچہ بنیادی اصول بیان کر کے انتہائی اہم سنت الہی واضح کر دی گئی۔ اس سورۃ البقرہ کے اختتام پر جو کلیات و قوانین دین کی جامع ہیں، فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ البقرہ 286۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ یہ اصول متعدد مقامات پر واضح کیا گیا ہے۔ جبر و اکراہ کے عالم میں زبان سے کلمہ کفر کہنا پڑے مگر دل ایمان پر مطمئن ہو تو کوئی گناہ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں۔ بھول چوک کے گناہ معاف ہیں کہ وہ اختیار سے باہر ہے۔ دل میں آنے والی تمام وساوس اور گناہ کی تمام خواہشات معاف ہیں کہ ان پر اختیار نہیں، بلکہ اگر گناہ کی خواہش پیدا ہوئی اور پھر آدمی اسے کرنے سے رک گیا تو نیکی کے اجر کی بشارت ہے۔ دل کی کیفیات اور ان کے اتار چڑھاؤ پر بھی کوئی مواخذہ نہیں کہ وہ بھی بس میں نہیں۔ قیام لیل کی فرضیت دائرہ اسلام وسیع ہوتے ہی اس لیے ختم کر دی گئی کہ اللہ نے جانا کہ تم اس کو پورا نہ کر سکو گے، سو تم پر معافی بھیج دی۔ اب پڑھو جتنا قرآن آسانی سے ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل فرمائی کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، آل عمران 102۔ اللہ سے تقویٰ کرو جیسا کہ اس سے تقویٰ کرنے کا حق ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام کانپ اٹھے، کس کے بس میں ہے کہ اللہ سے تقویٰ کا حق ادا کر سکے؟ چنانچہ تشریح فرمائی گئی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے تقویٰ کرو جتنا بس میں ہے۔ تقویٰ کرنا سیکھنا ہی تو ایک لحاظ سے تربیت کا حاصل ہے۔ چنانچہ ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ اپنا تزکیہ کرو، اپنی تربیت کرو، جتنی تمہاری استطاعت ہو جتنی کر سکو۔ اس سے زیادہ تربیت کا مطالبہ نہیں۔ اس سے زیادہ تربیت جنت حاصل کرنے کے لیے لازم نہیں کی گئی۔ نبی کریم جب اطاعت و جہاد کی بیعت لیا کرتے تھے تو خاص طور پر بحد استطاعت کے الفاظ کا اضافہ ضرور فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ جن فرائض کو اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے یا جن چیزوں کو اس نے حرام کیا ہے ان کو بجا لانا یا ان سے رک جانا بالکل تمہارے بس میں ہے۔ یہ کبھی اختیار سے باہر نہیں ہو سکتا۔ وہ عبادات اور جہاد ہوں، کھانے پینے کی اشیاء ہوں، اموال ہوں، یا اخلاق و معاملات کے دائرے میں افعال ہوں، مثلا ایفائے عہد، عدل، احسان، صلہ رحمی وغیرہ، یا حسد، تجسس، بدزنی، غیبت وغیرہ۔ اگر تم اطاعت نہیں کر پاتے یا تمہارے نفس نے مجاہدہ، ریاضت اور محنت سے بچنے کی خاطر کوئی عذر لنگ تراش کر رکھا ہے، یا تم واقعی مجبور ہو، ان تمام معاملات میں نہ کسی مفتی کا فتویٰ کام آئے گا، نہ کسی انسان کو مطمئن کر دینے سے دامن چھوٹ جائے گا۔ سوچنا یہی چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو جو عالم الغیب والشہادہ ہے تم اپنے عذر سے مطمئن کر سکو گے؟ اگر مجبوری یہ حقیقی ہوگی تو اللہ کے ہاں قبول ہوگی، نہ تم سے مواخذہ ہوگا، نہ تربیت میں نقص آئے گا۔ اللہ کے نزدیک مقبول نہ ہو تو کوئی فتویٰ اور کوئی انسان تمہارا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ دیگر معاملات میں جو اوامر اور منہیات ہیں میں سے نہیں، یہ سوچ اور کردار تمہارے لیے راہ کو آسان کرے گی۔ چنانچہ تربیت کی راہ پر اس یقین کے ساتھ آگے بڑھو کہ کوئی ایسی چیز تمہاری جنت کی راہ کھوٹی نہیں کر سکتی اور اس کو نہیں کرنا چاہیے، یا کوئی ایسی چیز جنت حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہو سکتی اور اسے نہیں ہونا چاہیے جو تمہاری استطاعت اور اختیار سے باہر ہو۔ یہ یقین تمہاری تربیت کی راہ کی ان بے شمار دشواریوں کو آسان کر دے گی اور ان گوناگو فتنوں کا ازالہ کر دے گا جن کا شکوہ اس راہ کے راہی اور سالک کثرت کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ اختیاری اور غیر اختیاری۔ اس معاملے میں اصل اصول یہ ہے کہ معاملہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری۔ تم اکثر کہتے ہو میں فلاں چیز پر قابو نہیں کر سکتا، فلاں حکم نہیں بجا لا سکتا، فلاں ناجائز چیز کو ترک نہیں کر سکتا۔ تمہیں دیکھو کہ ایسا کرنا تمہارے اختیار میں ہے یا نہیں۔ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو یقیناً تمہاری اختیار اور بس میں ہے، اس لیے کہ جیسا ہم واضح کر چکے ہیں اللہ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو تمہاری استطاعت میں نہ ہو۔ احکام الہی کے علاوہ جو معاملہ اختیار سے باہر ہو اس کی بے جا فکر نہ کرو،
اس کی وجہ سے کسی فتنے میں نہ پڑو، اس کی وجہ سے جو کچھ نیکی کر رہے ہو اسے بھی نہ چھوڑو، بیٹھو نہ اپنی راہ کھوٹی کرو۔ راہزن نے فتنہ اور مغالطے۔ تربیت کے راستے کا سب سے بڑا فتنہ مایوسی اور ترک سعی و عمل کا فتنہ ہے۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، یہ اللہ اور رسول کے بارے میں بھی ہوتے ہیں، ان کی تعلیمات کے بارے میں بھی، گناہوں کی خواہشات بھی جوش مارتی ہے، حالات سے اور انسانوں سے مایوسی کا وسوسہ بھی پیدا ہوتا ہے، مگر دل میں کیا کیا خیالات آتے ہیں یہ تمہاری اختیار میں نہیں، ان خیالات کو نکال باہر کرنا بھی تمہاری اختیار میں نہیں، ان پر تمہارا کوئی مواخذہ نہیں، ان سے جنت کا نقصان نہیں ہوتا، پھر تم کیوں پریشان ہو اور کیوں ہمت ہارنے لگو؟ برے خیالات آنے کے راستے بند کرنے اور اچھے خیالات کو دل میں لانے کی کوشش کرنا، بس اتنا ہی تمہارا اختیار ہے، اتنا ہی کرنے کو کافی سمجھو۔ تم بار بار عزم کرتے ہو اور وہ عزم بار بار ٹوٹ جاتا ہے، ایسا عزم جو کبھی نہ ٹوٹے، ایسا ارادہ جو کبھی شکستہ نہ ہو، یہ بھی تمہارے اختیار میں نہیں دیا گیا، بلکہ عزم و ارادے کی ناپختگی تمہارے امتحان کی خاطر حکمت الہی نے تمہاری طبیعت میں ودیت کی ہے، اس کی وجہ سے بھی نہ مواخذہ ہے نہ جنت کا نقصان۔ سب سے مشکل معاملہ گناہوں کا ہے، جن کا تعلق عزم کی ناپختگی سے بھی ہے۔ گناہ ہوتے ہیں اور بار بار ہوتے ہیں، بار بار توبہ کرنے کے بعد بھی بار بار ہوتے ہیں، جانتے بوجھتے بھی ہوتے ہیں، اللہ کا حکم معلوم ہوتا ہے اور پھر بھی خواہش نفس کے آگے سر جھکا دیتے ہیں۔ گناہوں سے بھی حوصلہ ہارنے اور مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں، یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں کہ گناہ بالکل نہ کرے یا بار بار نہ کرے یا توبہ نہ ٹوٹے، یہ تو فرشتوں اور انبیاء علیہ السلام کا مقام ہے۔ گناہ کا اختیار اس آزادی کا ناگزیر تقاضا ہے جو اللہ نے تمہیں جنت حاصل کرنے کے لیے دی ہے۔ اگر تم گناہوں کے اس سلسلے کو بند کر سکتے تو اللہ دوسری مخلوق پیدا کرتا جو گناہ کرتی اس سے مغفرت کی طلبگار ہوتی، اسی لیے ہر جگہ جنت کی دعوت کے ساتھ اس سے پہلے مغفرت کی دعوت دی گئی ہے۔ دل میں غلط کیفیات بھی مایوس کرتی ہیں، مطلوب کیفیات حاصل نہ ہو سکیں تو بھی مایوسی ہونے لگتی ہیں، کیفیات میں اتار چڑھاؤ بھی پریشان کرتا ہے، لیکن دل کی کیفیات پر بھی تمہیں اختیار نہیں بخشا گیا ہے، صرف عمل پر بخشا گیا ہے۔ محبت، خوف، خشوع وغیرہ محبوب ہونا چاہیے، ان کے حصول کے لیے وہ تدابیر بھی اختیار کرنا چاہیے جن کو اختیار کرنا تمہارے بس میں ہے، لیکن یہ کیفیات کس قدر پیدا ہوتی ہیں اور کتنی پائیدار ہوتی ہیں اس پر تمہارا کوئی حساب نہ ہوگا، نہ اس کی وجہ سے جنت کا نقصان۔ پھر مایوسی اور پریشانی کیوں؟ اس کو بھی ختم کر دو۔ کمال کی طلب ہوتی ہے، لیکن کمال بھی تمہارے اختیار میں نہیں، بلکہ تمہارے مقام انسانی کے منافی ہوگا کہ تمہیں کمال حاصل ہو جائے۔ اس بے سود تلاش کو بھی ترک کر دو، یہ کہ وہ دوسروں میں نقائص دیکھ کر بھی تم مایوس ہونے لگتے ہو اور خود اپنی تربیت سے دستبردار ہو جاتے ہو، اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہوگی؟ دوسروں کو نیک بنانے کا اختیار بھی تمہیں نہیں دیا گیا ہے، نہ کسی دوسرے کا بوجھ تم اٹھاؤ گے، تم اپنے کام سے کام رکھو، صراط مستقیم پر چلتے رہو، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے کام کرتے رہو۔ اچھی طرح یاد رکھو، بس جنت کو مقصود بنا کر اپنی تربیت کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد پہلی اہم بات یہی ہے کہ تربیت کا راستہ، دین اور ہدایت کا راستہ، جنت کا راستہ آسان ہے اور بالکل تمہاری اختیار اور بس میں ہے۔ یہ مشکل اس لیے بن جاتا ہے کہ تم اسے مشکل بنا لیتے ہو، خود اس کے لیے مشکل بن جاتے ہو۔ اس بات کو یاد رکھو گے، حوصلے بلند رہیں گے، اعتماد سے کام کرو گے، امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹے گا، اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے شامل حال ہوگی۔ اپنا ارادہ اور عمل شرط ہے۔ دنیا میں کامیابیاں ہوں یا آخرت کی کامرانیاں، دونوں کے لیے اپنی تربیت ناگزیر ہے۔ جنت اپنی تربیت اور تزکیے کے بغیر نہیں مل سکتی، اور اپنی تربیت کرنے اور جنت میں جانے کا یہ راستہ آسان ہے، اور یہ بالکل تمہارے بس اور اختیار میں ہے کہ اپنی تربیت کر سکو، کرو اور کر لو۔ لیکن یہ بات بھی ہمیشہ خوب اچھی طرح یاد رکھو کہ تمہاری تربیت صرف تمہارے اپنے کرنے ہی سے ہو سکتی ہے۔ جو کچھ کرنا ضروری ہے تم اس کا ارادہ کرو، اسے کرنے کی کوشش کرو، عمل کرو، اس کے بغیر تمہاری تربیت کسی طرح ممکن نہیں۔ تمہارا ارادہ اور تمہارا عمل، اپنے بس میں عمل کی پوری کوشش، یہی تمہاری تربیت کے لیے پہلی شرط ہے۔ صرف یہی چیز اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، صرف اسی پر انہوں نے اپنے سارے انعام اور اکرام کا وعدہ کیا ہے۔ تم ارادہ نہ کرو، تربیت کے لیے جو کچھ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اس کے مطابق عمل نہ کرو
تو اس کا کوئی بدل نہیں، اس کی تلافی کسی طرح نہیں ہو سکتی۔ کوئی چیز تمہاری ارادے اور عمل کی جگہ نہیں لے سکتی، کوئی تمہاری جگہ وہ کام نہیں کر سکتا جس کو کرنے کے لیے ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے۔ تم کچھ سیکھ کر اس پر عمل نہ کرو یا سیکھنا ہی نہ چاہو تو کوئی تعلیم و تربیت تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اپنے ایمان و عمل کے علاوہ کوئی چیز نہیں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت کا مستحق بنا سکے، تمہیں جنت میں لے جا سکے۔ یہی تربیت کا اصول ہے۔ یہ بالکل ظاہر اور روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اتنا صاف اور واضح ہونے کے باوجود بدقسمتی سے یہی اصول سب سے زیادہ نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے یا ہو جاتا ہے۔ یہ اصول بے شمار تمناؤں اور تعویلات کے پردوں میں چھپ جاتا ہے۔ اس کو بھول کر ہم دسیوں سہاروں کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں، مگر کوئی بھی سہارا سراب سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ تخلیق و امتحان کا تقاضا، عمل کے بدلے کا قانون۔ غور کرو تو تربیت کا ایک قطعی اور واضح اصول ہمارے مقصد وجود میں مضمر ہے۔ یہ اس امتحان کی بنیاد اور روح ہے، اس کا ناگزیر تقاضا ہے جس کی خاطر ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ ہمیں حسن عمل کے امتحان میں ڈالا گیا ہے۔ اسی امتحان کے لیے ہم کو اپنے عمل پر اختیار دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے عمل کے علاوہ ہمیں کسی چیز پر بھی کوئی حقیقی اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ اختیار عمل ہی کا تقاضا ہے کہ تربیت کا عمل آسان ہے، اس لیے کہ عمل ہمارے اختیار میں ہے، لیکن اسی اختیار و حسن عمل کے امتحان کا لازمی تقاضا یہ بھی ہوا کہ ہمیں جو کچھ ملے وہ صرف ہمارے ارادے کرنے اور عمل کرنے کے بدلے ملے۔ اللہ کی رحمت ملے تو اسی کے بدلے میں، مغفرت ملے تو اسی کے بدلے میں، مغفرت و رحمت کی بدولت جنت ملے تو وہ بھی اسی کے بدلے میں۔ اگر ہمارے لیے امکان اور راستہ بھی کھلا ہوتا کہ ہم نہ چاہیں، ارادہ نہ کریں، عمل نہ کریں، پھر بھی کسی اور کے وہ عمل کرنے سے جو ہماری کرنے کا ہے، کسی کی تعلیم و تربیت سے، کسی کے حکم و اختیار سے ہمارے لیے تربیت اور جنت کی راہ ہموار ہو جاتی تو امتحان ہی بے معنی ہو جاتا جس کی خاطر ہمیں پیدا کیا ہے۔ کوئی بھی ہماری جگہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا جو ہمیں پڑھنا ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا، مخلوق کی خدمت نہیں کر سکتا، وہ جہاد نہیں کر سکتا جو کرنا ہمارا کام ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا وہ عمل کرے جو ہمیں کرنا ہے اس طرح کہ اس میں ہمارا سرے سے کوئی دخل ہی نہ ہو تو اس پر عذاب و ثواب کے مستحق ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی ہمیں مجبور کر کے گناہ کرائے اور اس پہ ہماری خواہش و ارادے کو دخل نہ ہو تو اس کا وبال ہم پر نہیں۔ من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس پر کوئی غضب نہیں جس پر زبردستی کی گئی ہو کہ وہ کفر کرے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ اسی طرح کوئی ہم سے اس طرح نیکی کرا لے کہ ہم کرنا نہ چاہتے ہوں تو اس کا اجر ہمیں کیوں ملنا چاہیے؟ واللہ عالم بالصواب۔ پھر کوئی دوسرا ہماری جگہ تربیت کی کوشش کیسے کر سکتا ہے جس کا کرنا ہمارے ہی لیے مقرر کیا گیا ہے؟ یا اگر ہم خود اپنی تربیت کے لیے سعی نہ کریں تو کسی کی بھی تعلیم اور تربیت سے ہمیں کیوں کر فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ خارج سے تربیت کی ہر کوشش ایک بارش کی مانند ہے۔ چٹان پر سے وہ بارش بہہ جاتی ہے، ہر تالاب، ندی، نالا، دریا اپنے ظرف کے مطابق اس کو حاصل کرتا ہے، ہر زمین اپنی استعداد کے مطابق فصل اگاتی ہے۔ یہ اہم ترین بنیادی اصول اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کر دیا ہے۔ البقرہ 286، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ پھر اسی اصل اصول کو بڑے اہتمام سے یوں بیان کیا گیا ہے اور اس تاکید کے ساتھ کہ یہ تو وہ اصول ہے جو ازل سے آسمانی صحیفوں میں لکھا چلا آ رہا ہے۔ سورۃ النجم 36-41۔ کیا انسان کو بات بتا نہیں دی گئی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اور اس ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہے، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ ایک کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ایک انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ عمل جس کی اس نے سعی کی، اور یہ کہ اس کا عمل اسے عنقریب ضرور دکھایا جائے گا، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر جنت کا حصول، جو حسن عمل کی آزمائش میں کامیابی کا انعام اتنی وضاحت اور اتنی کثرت کے ساتھ عمل، کوشش، محنت اور سعی کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے کہ کسی غلط فہمی کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ جنت کے راستے پر چلنے کے لیے تربیت عمل کے علاوہ بھی کسی اور طرح ممکن ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون انما تجزون ما كنتم تعملون،
بدلہ اس کا جو کرتے تھے للمتقین، جنت تقوی رکھنے والوں کے لیے ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ دوڑو جنت کی طرف، مسابقت کرو جنت کی طرف۔ جنت جیسی چیز ہی کے لیے تو عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، دوسروں پر بازی لے جانے والوں کو بازی لے جانا چاہیے۔ یہ وہ لہر ہے جو قرآن کے ہر صفحے پر موجزن ہے۔ ثابت ہوا کہ صرف خواہش و تمنا سے، کسی کی نظر اور توجہ کی برکت سے، کسی تقریر و درس کی تاثیر سے، کسی کامل کی صحبت سے جنت نہیں مل سکتی۔ اپنی وہ تربیت بھی نہیں ہو سکتی جس کا انعام جنت ہے، جب تک اپنا ارادہ نہ ہو، اپنی کوشش نہ ہو۔ کوئی چیز فائدہ نہ دے گی۔ تم سمجھتے ہو کہ تم ارادہ نہ کرو گے، کوشش نہ کرو گے، انگلی نہ ہلاؤ گے تو اس کے باوجود تمہاری تربیت ہو جائے گی، یاد رکھو نہیں ہوگی۔ تم سمجھتے ہو کہ صرف کتابوں کا مطالعہ کر لو گے، اسٹڈی سرکل میں شرکت کر لو گے اور تمہاری تربیت ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔ ایک دل گداز درس سن لو گے، ایک جذبات انگیز تقریر کانوں میں پڑ جائے گی، ایک تربیتی پروگرام میں شرکت کر لو گے اور تمہاری تربیت ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔ کسی مرد کامل کی صحبت، نظر، توجہ میسر ہو جائے گی، وہ انگلی پکڑ لے گا اور تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، یہ بھی نہیں ہوگا۔ جب تک تم خود نہ چاہو گے، ارادہ نہ کرو گے اور عمل کے راستے پر قدم نہ بڑھاؤ گے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اگر تمہارے بغیر سب کچھ ہو سکتا، اس کے باوجود کہ تم اپنے اختیار سے حسن عمل کرتے، تو امتحان اور جزا و سزا کا نظام بے معنی ہو جاتا۔ اگر تم خود نیک بننے کا ارادہ اور کوشش نہ کرو تو نبی کریم کی تعلیم، توجہ اور صحبت بھی تمہیں نیک نہیں بنا سکتی، بد بننے سے نہیں روک سکتی۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی کوئی اختیار ایسا نہیں دیا گیا جو تمہارے ذاتی اختیار سے بالاتر ہو اور اس پر حاوی ہو سکے۔ سورۃ القصص 56۔ انک لا تہدی من احببت، اے نبی تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے۔ آپ علیہ السلام کو اختیار نہیں بخشا گیا تھا، نہ یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ کسی کو اس کی مرضی کے خلاف زبردستی ہدایت کے راستے پر چلا دے۔ لوگ نفاق و کفر لے کر صحبت نبی میں جا کر بیٹھتے تھے اور اپنی انہی گندگیوں کے ساتھ اسی طرح اٹھ کر چلے آتے تھے۔ وَقَدْ دَخْلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرْجُوا بِهِ، المائدہ 61۔ حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے۔ شیطان کا زور۔ اگر تم خود بد نہ بنو تو شیطان کی صحبت بھی تمہیں بد نہیں بنا سکتی، اگرچہ شیطان کی صحبت میں تو تم ہر وقت رہتے ہو، وہ تمہاری جان کے ساتھ لگا ہوا ہے، خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے، ایسی جگہوں سے تمہاری ناک تاک میں ہے جن کا تم کو پتہ ہی نہیں۔ وہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے مسلسل نقب لگاتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود تمہارے ارادے کے خلاف زبردستی تم سے کوئی عمل بد نہیں کرا سکتا۔ اسے کوئی ایسا اختیار تم پر نہیں دیا گیا ہے، وہ اپنے عمل پر تمہارے اپنے اختیار کو باطل نہیں کر سکتا، بلکہ روز قیامت تو کھڑے ہو کر صاف کہہ دے گا۔ سورہ ابراہیم 22۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ۔ میرا تم پر کوئی زور اور اختیار تو تھا ہی نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ توفیق الہی کی دستگیری۔ توفیق الہی کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یاد رکھو کہ توفیق الہی بھی اسی وقت تمہارے لیے شامل حال ہوگی اور تمہاری دستگیری کرے گی جب تم خود ارادہ کرو گی اور جنت کے راستے پر قدم آگے بڑھاؤ گے۔ اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں رہنے دیا گیا۔ سورہ شورى 13۔ یہدی الیہ من ینیب، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ سورۃ الفرقان 71۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، جو شخص توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے۔ سورہ طٰہٰ 82۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، البتہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔
فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم، سورۃ البقرہ 152۔ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکم، البقرہ 40۔ میرے ساتھ تمہارا جو عہد ہے اسے تم پورا کرو تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا۔ لَئِن شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ، ابراہیم، سورہ ابراہیم 7۔ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا۔ گویا تم ارادہ اور عمل کرو گے تو ساری بشارتیں اور وعدے اس کے ساتھ مشروط ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ بندہ فرائض ادا کرتا ہے اور یہ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب ہے، پھر وہ دوڑ دوڑ کر وہ کام بھی کرتا ہے جو اللہ نے فرض نہیں کیے مگر اسے محبوب ہے۔ جب بندہ یہ روش اختیار کرتا ہے تو اس کی نگاہ، سماعت، ہاتھ پاؤں سب اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں، لیکن فرائض و نوافل کی ادائیگی تو بہرحال بندے کا کام ہے، وہ یہ نہ کرے تو یہ بشارت کیسے نصیب ہوگی؟ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف ایک بالشت آگے بڑھتا ہے اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ جو چلتا ہوا آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ تربیت اور جنت کی طرف رہنمائی کے لیے بے پایا رحمت دیکھو، لیکن یہ رحمت بھی اسی کے لیے ہے جو اپنے ارادے اور کوشش سے ایک بالش تو بڑھے، ایک قدم تو اٹھائے، جو کھڑا ہی رہے، لاپرواہ اور بے نیاز رہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھے، وہ اس بے پایا رحمت سے کیا پائے گا؟ شرط تو بندے کی طرف سے ارادہ اور کوشش کی ہے، باقی تو انتہائی فیاضی کے ساتھ میزبانی اور دستگیری کا ہر سامان موجود ہے، صرف ارادہ اور سعی ہی مطلوب ہے۔ جہاں اس غلط فہمی کی جڑ کاٹ دینا چاہیے کہ تمہارے ارادہ اور عمل کے بغیر بھی تمہاری تربیت کا کوئی راستہ ہو سکتا ہے، وہاں یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ عمل میں کمال مطلوب ہے، نہ عمل کی تکمیل مطلوب ہے، نہ عمل میں کامیابی مطلوب ہے، اس لیے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ صرف عمل کے لیے اپنے مقدور بھر کوشش اور سعی مطلوب ہے جو تمہارے اختیار میں ہے۔ ساری کامیابی، قدردانی اور اجر انعام صرف اسی سعی پر عطا کرنے کا وعدہ ہے۔ بنی اسرائیل 19۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے سعی کرے جیسے کہ اس کے لیے سعی کرنی چاہیے اور وہ ہو مومن، تو ایسے ہر شخص کی کوشش کو پوری قدردانی سے نوازا جائے گا۔ یہ آیت جو قرآن و سنت کی بے شمار تعلیمات پر مشتمل ہے، تربیت کے لیے عمل اور کوشش کے راستے کے بہت سارے فتنوں کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ کبھی تم کو یہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ میرا عمل معیار مطلوب سے بہت نیچے ہے، اس میں بہت نقائص اور کمزوریاں، یہ بھلا کیسے قبول ہوگا؟ کبھی تم کو یہ فکر ہوتی ہے کہ عمل تو ہے لیکن کیفیات نہیں، نماز میں خشوع نہیں، دل میں رقت نہیں، آنکھوں میں نمی نہیں۔ کبھی تشویش ہوتی ہے کہ عمل ہے تو لیکن مطلوب نتائج نظر نہیں آتے، نماز پڑھتے ہیں لیکن فحشاء و منکر نہیں چھوڑتے، روزہ رکھتے ہیں مگر تقویٰ حاصل نہیں ہوتا۔ کبھی یہ مایوسی لگ جاتی ہے کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی، دعوت دیتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں مگر لوگ مانتے نہیں، دین غالب نہیں ہوتا، اسلامی ریاست قائم نہیں ہوتی۔ پھر ارادوں کا ضعف، تربیت کی ساری کوششوں کے باوجود بے قابو نفس، بار بار مایوسی ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ یاد رہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی جن کی فکر پریشان و مایوس کرتی ہے اور بالآخر عمل ہی ترک کر دینے کے مقام پر پہنچا دیتی ہے، تربیت میں کامیابی کے لیے، جنت میں جانے کے لیے شرط نہیں، مطلوب نہیں، تو نہ صرف پریشانی اور مایوسی قابو میں آ جائے گی بلکہ تم کبھی تباہی کے اس کنارے پر نہیں پہنچو گے کہ کوشش اور عمل ہی کو ترک کر دو۔ ارادے کا ذکر ہم نے بار بار کیا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، یہ تمہارے اختیار میں ہے، یہ تربیت کے لیے شرط ہے، یہ تربیت کے لیے بنیادی قوت ہے۔ ارادہ کیا ہے؟ ارادہ محض خواہش کا نام نہیں، یہ غلط فہمی بہت عام ہے۔ کہا جاتا ہے میں تو بہت چاہتا ہوں کہ فجر کے وقت آنکھ کھل جائے اور نماز وقت پر پڑھ لوں مگر آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ یہ چاہنا وقت پر اٹھ کر نماز پڑھنے کے ارادے کے مترادف نہیں۔ ذرا سوچو، اگر صبح صبح متعین وقت پر ہوائی جہاز پکڑنا ہو یا کسی بہت بااثر آدمی سے ملاقات کرنا ہو جس سے اہم حاجت اٹکی ہوئی ہو یا نفع عظیم کی امید ہو، پھر بھی کیا آنکھ نہ کھلے گی؟ یا اس بات کا کامیاب اہتمام نہ کرو گے کہ آنکھ ضرور کھلے؟ یہ ایک کم درجے کے کام کی عام مثال ہے، اسی سے دین کے اور تربیت کے لیے دوسرے ضروری کاموں اور مجاہدوں کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ ارادے میں مراد کی قدر و قیمت اور ضرورت کا یقین شامل ہوتا ہے، اسے کرنے کی یا حاصل کرنے کی چاہت اور محبت شامل ہوتی ہے، شعوری فیصلہ ہوتا ہے اور ان سب سے مل کر
عزم پیدا ہوتا ہے۔ جب قرآن یریدون وجہ یا من کان یریدو حرث الآخرہ شورا 20، وہ اللہ کی خوشنودی کا ارادہ کرتے ہیں چاہتے ہیں، یا جو آخرت کی فصل کا ارادہ کرتے ہیں چاہتے ہیں کہتا ہے، تو وہ ارادے کا لفظ انہی معنوں میں استعمال کرتا ہے۔ یہ ارادہ کمزور پڑ سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، اس کے خلاف آدمی کام کر سکتا ہے، وہ اسے بھول سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پر پہلے قدم پر اور ہمیشہ رضا الہی، آخرت، جنت اور اپنی تربیت کے لیے یہی ارادہ درکار ہے۔ ہر اس کام کے لیے بھی درکار ہے جو دین کی راہ پر چلنے اور اپنی تربیت کرنے کے لیے ضروری ہو۔ یہ ندامت اور شعوری طور پر رجوع کرنے سے ایک لمحے میں دوبارہ استوار ہو سکتا ہے۔ یہ ارادہ موجود نہ ہو تو تعلیم و تربیت کی بڑی سے بڑی بارش بھی رائے گاں جائے گی، یہ موجود ہو تو تعلیم و تربیت کی معمولی سی پھوار سے بھی لہلہاتی فصل کھڑی ہو جائے گی، بلکہ تعلیم و تربیت، واعظ و تلقین اور مطالعہ و درس نہ بھی میسر ہو تو یہ ارادہ خود ہی سب سے زیادہ مؤثر و کارگر معلم اور مربی ثابت ہوگا۔ یہ صحیح راہیں بھی دکھائے گا، ان راہوں پر قائم رکھے گا اور غلط راہوں پر جانے سے بھی روکے گا۔ یہ ارادہ ایک سوئی بھی چاہتا ہے اور بالا تری بھی۔ بیک وقت اللہ اور غیر اللہ دونوں مقصود نہیں بن سکتے، آخرت اور دنیا دونوں ہدف نہیں بن سکتے۔ تم دو کشتی میں سوار ہونا چاہو گے تو کبھی ساحل مراد تک نہ پہنچو گے، ہمیشہ ضعف ارادہ اور عزم کی شکست و ریخت کا شکار رہو گے، ڈاواں ڈول رہو گے۔ ارادہ اسی طرح مضبوط اور ایک سو ہو سکتا ہے کہ تم ان چیزوں کی انتہائی قدر و قیمت اور اپنے لیے شدید ضرورت پر یقین رکھو جو ارادے کا مقصود ہیں، یعنی اللہ اور جنت اور ان کے حصول کے لیے اپنی تربیت۔ ارادہ اتنا ہی مضبوط اور یکسو ہوگا جتنا یقین مضبوط اور یکسو ہوگا، یہ یقین اتنا ہی مضبوط ہوگا جتنا اللہ اور جنت کی محبت اور طلب کا جذبہ مضبوط ہوگا، اور پھر اتنا ہی عزم مضبوط ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے، ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرو۔ اسی لیے قرآن میں جنت کا ذکر تفصیل سے اور بار بار ہوا ہے، اور اسی طرح ہوا ہے کہ وہ ایک زندہ متحرک حقیقت بن کر آنکھوں کے سامنے موجود رہتی ہو۔ ہم یہ پہلے بھی بتا چکے ہیں اور پھر بتانا چاہتے ہیں کہ عمل و کردار کی اصلاح و تعمیر ایک تدریجی اور وقت طلب کام ہے۔ ارادے کا بننا پلک جھپکتے میں ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، یہ پلک جھپکتے میں ٹوٹ بھی سکتا ہے، لیکن مایوسی کی کوئی بات نہیں، پلک جھپکتے میں واپس بھی آ جاتا ہے۔ سعی ارادہ ہو تو ناگزیر ہے کہ اس کا ظہور عمل میں نہ ہو۔ جس چیز کا ارادہ ہو اس کی طرف قدم نہ اٹھ سکیں تو بھی پیش قدمی کے لیے آمدگی، آرزو اور جستجو کی صورت ہو، کم سے کم دل، نگاہوں، توجہ اور زندگی کا رخ مقصود ارادے کی طرف دل کر لینے کی صورت میں ہو۔ چل نہ سکو تو دل چلنے کے لیے بےتاب رہے، آنکھیں منزل پر جمی رہیں، دل منزل کی طرف لپکتا رہے، اور جب ممکن ہو قدم بھی اٹھ اٹھ کر چلیں۔ قرآن مجید نے سعی کی ان ساری صورتوں کی تصویر کھینچی ہے۔ سورۃ الانعام 79، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سورۃ الانعام 162، کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ البقرہ 131، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، سورۃ الجمعہ 9، اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یاد رکھو کہ سعی سے بڑی بڑی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص سے خواب میں ایک بزرگ نے کہا کہ صبح سب سے پہلے جس چیز پر نگاہ پڑے اسے اٹھا کر منہ میں رکھ لینا۔ اس صبح گھر سے باہر نکلا تو نگاہ ایک پہاڑی پر پڑی، اس نے ہمت ہار دی، پہاڑی کیسے منہ میں رکھی جا سکتی ہے؟ بزرگ پھر نمودار ہوئے، چلنا تو شروع کرو۔ اس نے چلنا شروع کر دیا، جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا پہاڑی چھوٹی ہوتی گئی۔ جب پہاڑی تک پہنچ گیا تو دیکھا کہ وہاں گڑ کی ایک ڈلی تھی، اس نے اسے اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ دین کے تربیت کے جن کاموں کو تم مشکل، دشوار اور ناممکن سمجھتے ہو ان سب کا معاملہ ایسی پہاڑیوں کا ہے۔ یہی سبق اس شخص کے واقعے سے ملتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس نے 99 قتل کیے تھے۔ وہ ایک عابد کے پاس گیا کہ کیا اب توبہ کی کوئی صورت ہے؟ عابد نے انکار کر دیا۔
उस शख्स ने आबिद को भी कत्ल कर दिया। फिर एक आलिम के पास गया, उसने कहा हाँ तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, तौबा करो लेकिन ये बस्ती छोड़ दो, फलां बस्ती में चले जाओ जो नेक बस्ती है। उस शख्स ने तौबा करके नेक बस्ती की तरफ चलना शुरू किया। रास्ते में उसे मौत आ गई, उसने मरते मरते अपना सीना ही मतलूब बस्ती की तरफ आगे बढ़ा दिया। अब रहमत और अजाब के फरिश्तों में झगड़ा शुरू हो गया कि रूह कौन ले जाए। एक फरिश्ते ने आकर फैसला कर दिया कि फासला नाप लो, अगर लाश नेक बस्ती से करीब हो तो रहमत के फरिश्ते ले जाएं, वरना अजाब के फरिश्ते। अल्लाह ताला ने उधर की ज़मीन को हुक्म दिया कि फैल जाए, उधर की ज़मीन को हुक्म दिया कि इधर की ज़मीन को हुक्म दिया कि सुकड़ जाए। इसके बाद नेक बस्ती का फासला एक बालिश कम निकला, चुनांचा रहमत के फरिश्ते उसकी रूह ले गए। इस कहानी के असबाब असरार पर एक किताब लिखी जा सकती है, लेकिन मकसूद वाज़ेह है। नीयत सादिक हो, इरादा मजबूत हो और अमल के लिए कोशिश हो तो देखो अल्लाह की रहमत किस तरह दस्तगीरी करती है और मंजिल मुराद तक पहुंचा देती है। हर्फ आखिर, बस याद रखो कि तरबियत तुम्हारे अपने इरादे और कोशिश से होगी। अपना इरादा और कोशिश होगी तो हर तरबियत मुफीद होगी। अल्लाह की बेपाया रहमत भी शामिल हाल होगी। तुम खुद अपनी तरबियत ना करोगे तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। चलते और चलते रहने के लिए कमर बांध लो, यही पहला कदम है, यही आखिरी कदम है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।